जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मस्ट, हैव टू, नीड टू एंड शुड। ये सब मॉडल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इन्हें मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताता चलूँ कि इनमें मस्ट और शुड कंप्लीट मॉडल्स हैं, जबकि हैव टू और नीड टू ये दोनों सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि हम आम जिंदगी में ये बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि कानून होता है, और कौन सी चीज़ें कम ज़रूरी हैं, और कौन सी चीज़ नसीहत है। आइए अब हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि ये 4 कीवर्ड्स, इनके मायने क्या क्या हैं। हमारे पास सबसे पहले है मस्ट। मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनल रूल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो हम समझते हैं ज़ाती तौर पर अपने दिमाग में कि ये ज़रूरी है। यू फील इन साइड दैट दिस इज़ 100% इम्पॉर्टेंट टू डू द राइट नाउ। आप खुद से ये सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपका अपना ज़ाती ख्याल है। दूसरे नंबर पर आता है हैव टू। अब हैव टू हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई कानून या असूल एक्सटर्नल होता है, यानी खारजी होता है, यानी बाहर से कोई उसको अप्लाई करता है। समवन एल्स, कोई और, जैसा कि पुलिस, टीचर, बॉस, मेड दिस रूल फॉर यू, यानी ये कानून किसी और ने आपके लिए बनाया है या लोगों के लिए बनाया है, जैसे कि हुकूमत, पुलिस, टीचर, बॉस वगैरह। तो अब हमें इस बात पर अमल करना होगा, और जो अमल नहीं करेगा तो मुमकिन है उसको सज़ा मिले या वो मुश्किल का शिकार हो जाए। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे मुकाम पर ऐसे कवानीन के लिए हम हैव टू यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है नीड टू। नीड टू इस्तेमाल होता है नेसेसरी फॉर अ गोल, उन जगहों पर, उन चीज़ों के लिए कि जो ज़रूरी होती हैं और किसी मकसद को हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस टू गेट अ रिज़ल्ट और स्टे हेल्दी, यानी किसी नतीजों को हासिल करने के लिए इनका करना ज़रूरी होता है, या मसलन आपकी सेहत के लिए। तो ये आ गया नीड टू। आप देखिएगा हमने स्टार्ट किया था मस्ट से, जिसमें आपका अपना ज़ाती ख्याल था, लेकिन बहुत ज़रूरी ख्याल था, लिहाजा ये 100% इम्पोर्टेंस थी इसकी। दूसरे नंबर पर हैव टू, जो कि बाहर की जानिब से कोई कानून बनाया जाता है, आपका ज़ाती नहीं होता, लेकिन इस पे अमल करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर नीड टू, कि ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये इतना शायद ज़रूरी ना हो जितना मस्ट और हैव टू है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूरी है किसी मकसद को हासिल करने के लिए या सेहतमंद रहने के लिए। और नंबर 4 पर हमारे पास है शुड। ये इस्तेमाल होता है फ्रेंडली एडवाइस, यानी ऐसी नसीहत जो दोस्ताना किस्म की हो। इट इज़ अ गुड आइडिया, ये अच्छा ख्याल है, बट यू हैव अ चॉइस, लेकिन आपके पास इख्तियार है कि आप उसको नो भी कह सकते हैं, आप इनकार कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी किस्म की पनिशमेंट भी नहीं होगी, यानी ना करने पर किसी किस्म की सज़ा नहीं है। आइए अब हम देखते हैं बारी बारी इन सब का इस्तेमाल। सबसे पहले हम देखते हैं मस्ट। ये इस्तेमाल होता है पर्सनल आइडिया, पर्सनल फीलिंग के लिए, कि आपका दिमाग किसी चीज़ के बारे में ये एहसास करता है, सोचता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये स्ट्रॉन्ग रूल यानी ये कानून जो है ये बहुत अहम है। यूज़ व्हेन यू डिसाइड समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही बात है कि आप ये तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं अपने जहन में ज़ाती तौर पर कि ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है। इट कम्स फ्रॉम द स्पीकर्स ओन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, यानी जो स्पीकर है उसका दिमाग इस ख्याल को जनरेट करता है। स्पीकर खुद से ये बात सोचता है कि ये मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसका फार्मूला बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बेस वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब मस्ट लगाना है, और उसके बाद फिर हमने मेन वर्ब लगाना है, जिसको बेस वर्ब इसलिए कहते हैं कि हमने मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। तो इस तरह से दो वर्ब्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी
फॉर्म होगी, जी हाँ, बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इजी एग्जाम्पल्स, अब हम इनको दो मिसालों से समझते हैं। आई मस्ट स्टडी हार्ड फॉर माई एग्जाम टुमारो, माई डिसीजन। मुझे अपने कल के इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करना होगी। अब एक स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है और वो ये फैसला कर रहा है कि अगर मैं इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ना होगा। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। फार्मूला, आई सब्जेक्ट, मस्ट हेल्पिंग वर्ब और स्टडी मेन वर्ब। तो अब आप देख लीजिए कि ये वही फार्मूला है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो स्टडी जो है यहाँ पर एक्शन वर्ब है और मेन वर्ब है, और ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, आई मस्ट कॉल माई ग्रैंड माँ टू नाइट। अब सेंटेंस है कि आई मस्ट कॉल, मुझे लाजमी फ़ोन करना है, कांटेक्ट करना है अपनी दादी अम्मा को आज रात। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर ना किया तो कुछ गलती हो जाएगी या मेरी दादी अम्मा हो सकता है नाराज़ हो जाए। तो ये सूरत हाल है, हम मस्ट को ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पता चला कि मस्ट ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम इंतहाई नागुज़ीर यानी इंतहाई ज़रूरी है, और इस पर अगर अमल ना किया तो कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा है मॉडल वर्ब हैव टू, और इसको मॉडल एक्सप्रेशन भी कहना चाहिए, ये सेमी मॉडल है। अब ये इस्तेमाल होता है ऐसे कवानीन के लिए और ऐसे असूलों के लिए जो कोई और बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं आए बल्कि किसी और ने सोचे, और उस पर अब अमल करना ज़रूरी है। यूज़ फॉर ऑफिशियल रूल्स, लॉज और अथॉरिटी। देखिए, ये कानून जो है अक्सर हुकूमतें बनाती हैं, या इसको कोई अथॉरिटी बनाती है, या इसको कोई कानून बनाता है जो कि शहरियों के लिए, सिटीजन्स के लिए, आम लोगों के लिए उन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। यू फॉलो दिस रूल बिकॉज यू हैव नो चॉइस। आपने इस कानून पे अमल करना ही करना है क्योंकि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। फार्मूला, इसका फार्मूला भी आसान है। सब्जेक्ट यानी हमने सबसे पहले फाइल को इस्तेमाल करना है, वो नाउन हो या प्रोनाउन, प्लस हैव टू या हैज़ टू। देखिए, अगर ही शी इट हुआ तो ही शी इट के साथ हैज़ टू आएगा, बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ आई वी यू दे के साथ हमने हैव टू इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आखिर में बेस वर्ब यानी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। यू हैव टू शो योर पासपोर्ट एट द एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट जाएं तो कानूनी तौर पर हुकूमत की जानिब से क्या चीज़ इंतहाई ज़रूरी है? अपना पासपोर्ट दिखाना। तो ये वही बात है कि यू हैव टू आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये बात कानूनी है, ये वाजिब है कि आप दिखाएं। शो का मतलब है कि आप दिखाएं योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट, एट दी एयरपोर्ट, जब आप एयरपोर्ट जाएं। तो एयरपोर्ट पे ये काम करना कानूनी है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं हैव टू। तो हैव टू भी इसलिए इस्तेमाल होता है जाके हम बता सकें कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म एट स्कूल। तलबा के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? यूनिफॉर्म पहनना, चाहे वो चाहें या ना चाहें। अब उनकी मर्ज़ी यहाँ पे शामिल नहीं हो सकती। ये कानून बना दिया गया है स्कूल की अथॉरिटी की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की तरफ से। अब आपको इस पे अमल करना ही करना है। स्टूडेंट्स हैव टू, राइट। अगर एक स्टूडेंट होता तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हैज़ टू, अ स्टूडेंट हैज़ टू, लेकिन यहाँ पे जमा है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हैव टू। आगे वेयर, वेयर जो है ये मेन वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म एट स्कूल। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आ गया है कंपैरिजन, मस्ट वर्सेस हैव टू, व्हाट्स द डिफरेंस। हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखते हैं। पहले देखते हैं मस्ट। इनसाइड डिसीजन, ये आप अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं, इसलिए इसको लिखा है इनसाइड डिसीजन। आप इसको सोचने वाले हैं। द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये ख्याल जो इंतहाई नागुज़ीर या ज़रूरी है, आप समझते हैं ये चीज़ कानून का दर्जा रखती है, इस पे अमल करना इंतहाई अहम है।
یہ آپ نے سوچا ہے، ٹھیک ہے. ایگزامپل، آئی مسٹ اسٹاپ ایٹنگ چاکلیٹ. مجھے چاکلیٹ کھانا چھوڑ دینی چاہیے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی شوگر کا مرض ہو سکتا ہے یا کچھ اور پرابلمس ہو سکتی ہیں. آئی مسٹ اسٹاپ ایٹنگ چاکلیٹ. آئی ڈیسائیڈیڈ دس فار مائی سیلف. یہ میں نے خود سے سوچا ہے، مجھے کسی اور نے نہیں کہا کہ یہ چیز میرے لیے مفید نہیں ہے، شاید نقصان دہ ہے، اس لیے مجھے نہیں کھانی. آئیے دیکھتے ہیں ہیو ٹو کو. اب اس کا مقابلہ جب مسٹ سے کریں گے تو کیا فرق آیا؟ آؤٹ سائڈ ڈسیزن. جی ہاں، یہاں پر یہ جو فیصلہ ہے، قانون ہے، یہ آپ نے نہیں سوچا بلکہ ادرز، یہ اور لوگوں نے سوچا ہے. وہ حکومت بھی ہے، ہو سکتی ہے، وہ اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. دی obligation comes from a boss. یہ قانون، یہ واجب کہاں سے آیا ہے؟ ہو سکتا ہے باس کی طرف سے آیا ہو، آپ کے افسر صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، قانون کی طرف سے، یا یہ قانون حکومت نے بنایا ہو. ایگزامپل، آئی ہیو ٹو اسٹاپ ایٹنگ شوگر. مجھے لازمی چینی کھانا چھوڑنی پڑے گی. آئی ہیو ٹو اسٹاپ ایٹنگ شوگر. میں اب چینی نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، یہ قانون بن گیا، یہ ضروری ہو گیا. یہ کس نے کہا ہے؟ مائی ڈاکٹر آرڈرڈ می ٹو ڈو اٹ. میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. اب یہ آپ کے دماغ کا خیال نہیں بلکہ بیرونی خارجی خیال ہے اور باہر سے آیا ہے، لیکن انتہائی ضروری ہے. اس پہ عمل نہ کیا تو نقصان ہوگا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نیڈ ٹو کو. نیڈ ٹو استعمال ہوتا ہے کوئی چیز جو بہت ضروری ہو کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نیسیسری فار اے ریزلٹ. یوز وین سم تھنگ از ریکوائرڈ ٹو اچیو اے گول اور فلفل اے باڈی نیڈ. یعنی آپ اگر کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے نیڈ ٹو کا استعمال کریں گے، اور یہ آپ کی جسمانی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. اٹ فیلز نیچرل اینڈ ہیومن رادر دین اسٹرکٹ اور فورسڈ. نیڈ ٹو کا استعمال جو ہے یہ بڑا نیچرل اور طبعی طور کا استعمال ہے. اس میں تھوڑا سا دوستانہ انداز ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا سخت نہیں جتنا ہیو ٹو ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کم ہے لیکن ہے ضروری. اور اس کا فارمولا چیک کر لیتے ہیں. سبجیکٹ پلس نیڈ ٹو اور نیڈس ٹو پلس بیس ورب. آئیے سمجھتے ہیں یہ نیڈس ٹو کیسے آیا. دیکھیے، سبجیکٹ کا مطلب ہے کوئی بھی ناؤن یا پروناؤن، آئی وی یو ہی شی اٹ، اور کوئی نیم آ سکتا ہے. ساتھ نیڈ ٹو اس وقت آئے گا جب ہمارے پاس پروناؤنز ہوں گے یا ناؤنز ہوں گے پلورل فارم میں، یا آئی وی یو دے ہوں گے. لیکن اگر ہی شی اٹ میں ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسا آ جائے گا جیسے آپ کہیں گے ہی نیڈس ٹو، شی نیڈس ٹو اور اٹ نیڈس ٹو. تو وہ اس کیس میں ہی شی اٹ میں ہم نیڈس ٹو لگا دیں گے، اور آخر میں ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے. یہ مین ورب ہوگا. تو اس طرح دو وربز آ جائیں گے، ایک تو نیڈ کی شکل میں اور دوسرا مین ورب کی شکل میں. آئیے اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. آئی نیڈ ٹو ڈرنک واٹر بیکاز آئی ایم تھرسٹی. مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے کیونکہ میں پیاسا ہوں. یہ میری جسمانی ضرورت ہے. اب آپ نے دیکھا کوئی چیز ضروری ہو لیکن یہ اتنی ضروری نہیں کہ جس کو ہم قانونی حیثیت دے دیں. ٹھیک ہے، جیسے پاسپورٹ ضروری تھا ایئرپورٹ پر، تو یہ اتنا ضروری نہیں جیسا کہ ہیو ٹو کے کیس میں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے. اگر میں پانی نہیں پیوں گا تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے. اگر یہاں پہ ہی ہوتا تو میں یہاں پہ نیڈس ٹو لگاتا. ہی شیٹ کے ساتھ نیڈس ٹو آ جائے گا، ورنہ نیڈ ٹو آ جائے گا. ہی شیٹ کے ساتھ نیڈ کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم ایس کا اضافہ کریں گے خالی. تو ہی شیٹ کے ساتھ نیڈ کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ ہوگا. آئیے اب ہم دیکھیں نیکسٹ ایگزامپل. وی نیڈ ٹو لیو ناؤ ٹو کیچ دا ٹرین. اگر ہم ٹرین پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر سے جلد روانہ ہوں. تو ہم جلدی روانہ ہوں گے تبھی ہم ٹرین کو پکڑ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹارگٹ گول ہے. اگر ہم یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم نیڈ ٹو لگا رہے ہیں. اگر یہاں پہ ہی شیٹ آتے تو یقیناً ہم نے یہاں پہ نیڈ کے ساتھ ایس لگاتے اور وہ نیڈس ٹو بن جاتا. لیکن یہاں پہ چونکہ آئی وی یو دے والا سلسلہ ہے تو یہ وی کے ساتھ ہم نے ایس نہیں ایڈ کرنا. آئیے اب ہم نیکسٹ چیک کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پر ہمارے پاس شوڈ ہے. یہ استعمال ہوتا ہے نصیحت کے لیے، گڈ ایڈوائس اور سجیشنز. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نصیحت ہوتی ہیں، کوئی رائے ہوتی ہے جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہے. یوز ٹو گیو فرینڈلی سجیشنز اور ایڈوائس. یہ استعمال ہوتا ہے کوئی دوستانہ قسم کی نصیحت کے لیے. اٹ از ناٹ این آرڈر.
یہ ہرگز بھی کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے اور اسٹرکٹ رول. اس کو سختی کے ساتھ ہم جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے. یو آر فری ٹو سے نو. آپ آزاد ہیں، آپ اس پہ عمل درآمد کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے. فارمولا سبجیکٹ پلس شوڈ پلس بیس ورب. بہت آسان. ہم نے سبجیکٹ کے بعد شوڈ یوز کرنا ہے جو ہیلپنگ ورب ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایکشن ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے کیونکہ پہلے ماڈل ورب آ رہا ہے. ہر ماڈل وربس کے بعد ہم نے ہمیشہ فرسٹ فارم آف دی ورب یوز کرنی ہے. ایزی ایگزامپلس، آسانی کے ساتھ ہم سمجھنے کے لیے مثالیں استعمال کریں گے. یو لک ٹائرڈ. آپ تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یو شوڈ ریسٹ. آپ کو آرام کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیے یو شوڈ ریسٹ، اس میں ایک فرینڈلی ایڈوائس آ گئی، یعنی ایک دوستانہ قسم کا مشورہ آ گیا. اب آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. یو شوڈ ایٹ مور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. یہ بھی ایک دوستانہ مشورہ ہے. یہ ایک اچھا خیال ہے کہ آپ کو خوب پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. تو یاد رکھیے کہ ان پوری کیٹیگری میں جو ہم نے استعمال کی، شوڈ بہت لائٹ قسم کا ماڈل ورب ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور کمپیریسن میں، کوئی کمپیریسن. یہ ریویژن بھی ہے، یعنی ہم آخر میں جا کر اس کا سمری خلاصہ بیان کر رہے ہیں جو کچھ اب تک سیکھا، پلس ہم اس کا جب موازنہ کریں گے تو چیزیں مزید سمجھ آئیں گی. ماڈل ورب مسٹ، ہیو ٹو، نیڈ ٹو اور شوڈ. میننگ، اس کا مطلب کیا ہے. اسٹرینتھ، اس کی طاقت کتنی ہے. اور ایزی ایگزامپل، آسان سی مثال میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے مسٹ. مسٹ کا میننگ ہے اسٹرانگ رول فرام اسپیکر. ایک مضبوط قانون، سخت قانون، لیکن یہ میں نے خود سے سوچا ہے، یہ اسپیکر کی جانب سے ہے، بیرونی نہیں ہے بلکہ یہ میرا اندرونی دماغ کا خیال ہے. اسٹرینتھ ویری ہائی، 100%. یعنی یہ خیال اتنا ضروری ہے کہ یہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے یہ 100%، کیونکہ اگر میں اس پہ عمل نہیں کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا. آئی مسٹ اسٹڈی فار مائی ٹیسٹ. مجھے اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی پڑھنا پڑے گا، اگر نہیں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہیو ٹو. ایکسٹرنل رول اور لا. ایسا قانون، ایسا قاعدہ جو ہے تو بہت ضروری، لیکن وہ باہر سے آیا ہے، ایکسٹرنل ہے، خارجی ہے. ویری ہائی، 100%. اس کی طاقت جو ہے، اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی 100% ہے. اس پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں پنشمنٹ مل سکتی ہے، یعنی سزا مل سکتی ہے، نقصان اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ 100%. یو ہیو ٹو اسٹاپ ایٹ ریڈ لائٹ. یعنی جہاں پہ سرخ لائٹ ہوگی آپ کے لیے رکنا لازم ہے، ورنہ قانون آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، آپ نقصان اٹھائیں گے. تو دیکھیے کہ یہاں پر معاملہ بڑا سیریس ہے، اس لیے ہم ہیو ٹو کا استعمال کر رہے ہیں، اور چونکہ خیال جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ہے تو لہٰذا پھر بھی ہم ہیو ٹو ہی یوز کریں گے. آئیے اب ہم چیک کرتے ہیں نیڈ ٹو کو. ایکشن فار اے گول. نیڈ ایک عمل جو کہ ضروری ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. میڈیم ہائی، اس کی اسٹرینتھ، طاقت جو ہے وہ اہم تو ہے، طاقتور تو ہے، لیکن 75% تک ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہیو ٹو ہے، جو 100% ہے، یہ 75% کی طاقت والا ہے. نیڈ ٹو، وی نیڈ ٹو بائی سم فوڈ. ہمیں چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوراک خریدیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوراک خریدیں، اگر نہیں خریدیں گے تو نقصان اٹھا سکتے ہیں. شوڈ، گڈ ایڈوائس، اچھی نصیحت، سجیشنز. تو دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایڈوائس اور سجیشنز. کوئی رائے دے رہا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے. سافٹ چوائس 50%. یہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے، اور اس کی طاقت جو ہے، اسٹرینتھ، وہ 50% ہے صرف. یعنی آپ چاہیں تو عمل کر لیں، چاہیں تو نہ عمل کریں، نقصان نہیں. یو شوڈ ویئر اے کوٹ آؤٹ سائڈ. آپ کو باہر کوٹ پہننا چاہیے، اگر نہیں پہنیں گے تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. تو یہ صرف ایک نصیحت ہے، ایک رائے ہے. جی ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے نیگیٹو بنائیں، یعنی مسٹ کے اور ہیو ٹو کے، تو کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی. جی ہاں، بی کیئرفل. یعنی آپ کو یہاں پر احتیاط سے کام لینا ہوگا. نیگیٹو فارمز چینج میننگ. جب ہم مسٹ اور ہیو ٹو کے ساتھ نیگیٹو لگا دیں تو ان کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. کیسے؟ آئیے دیکھیں. مسٹ ناٹ جو ہے یہ پروہیبیٹیشن بن جاتا ہے، یعنی کوئی چیز جو مکمل طور پر ممنوع ہو. اب چاہے وہ
آپ کا دماغ میں خیال پیدا ہوا ہو یا باہر کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ مسٹ ناٹ جو ہے وہ ایسا قانون بن گیا ہے کہ جو کہ لازم ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کیا چیز ممنوع ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ وہ جو پہلے صرف ذاتی رائے تھی اب وہ ختم ہو گئی. اب یہ دونوں چیز بن گئی، ذاتی بھی اور خارجی بھی، کہ یہ حکومت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اتھارٹی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ڈو ناٹ ڈو اٹ، اٹ از اگینسٹ دا رول اور ڈینجرس. کوئی مجھے منع کر رہا ہے کہ ایسا مت کیجئے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اٹ از اگینسٹ دا رول، یہ قانون کے خلاف ہے، اور ڈینجرس یہ خطرناک ہے. یو مسٹ ناٹ اسموک ان دا ہاسپٹل. آپ ہاسپٹل میں اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے. فاربیڈن، یہ مکمل طور پر ممنوع ہے، منع ہے. اب دیکھیے کہ یہ ایک اتھارٹی کی جانب سے ہے، یہ میرا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہاسپٹل والوں نے خود فیصلہ کیا ہے، انہوں نے قانون بنایا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ حکومت کی جانب سے ہو. تو اب آپ دیکھیے گا کہ مسٹ کے ساتھ جب ناٹ لگائیں تو اب یہ ذاتی خیال نہیں رہا بلکہ ایک قانون بن گیا اور ممانعت بن گئی، یعنی یہ کام کرنا ناجائز ہے، غلط ہے، ممنوع ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو سزا ملے گی. اب اس کے مقابلے میں ہیو ٹو کے ساتھ جب ڈونٹ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں. آپشنل، ناٹ نیسیسری. یہ اتنا مضبوط نہیں رہے گا جتنا مسٹ ہے. جب مسٹ کے ساتھ ناٹ لگائیں گے تو یہ زیادہ طاقتور ہے. جب ہیو کے ساتھ لگائیں گے، ہیو ٹو کے ساتھ ڈونٹ لگائیں گے، نیگیٹو لگائیں گے، تو یہ کم اسٹرانگ ہے، اس کی نسبت اس میں طاقت کم ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپشنل ہے، یعنی یہ اب چوائس کی بات ہے، اختیار کی بات ہے، یہ ضروری نہیں. مثلا یو کین ڈو اٹ اف یو وانٹ بٹ اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. تو آپ چاہیں تو ایسا کر لیں لیکن یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں، آپ چاہیں تو کر لیں، یعنی چوائس کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں طاقت کم ہے. ڈونٹ ہیو ٹو یہ ممانعت والی بات نہیں جیسے مسٹ کے اندر ہے. سیکنڈ ایگزامپل، یو ڈونٹ ہیو ٹو کم آن سنڈے، یو چوز. یو ڈونٹ ہیو ٹو کم آن سنڈے یعنی سنڈے کو آنا آپ کے لیے ضروری نہیں. یو چوز، آپ کے پاس اختیار ہے، چوائس ہے، آپ آنا چاہیں تو مرضی، نہ آنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی. تو یہ فرق پڑ گیا ان کے ساتھ نیگیٹو لگانے پر. مسٹ بہت سٹرونگ ہو گیا، اب ذاتی خیال سے کی نسبت یہ اجتماعی خیال بن گیا، بیرونی خیال بن گیا کہ یہ چیز ممنوع ہے. جبکہ ہیو ٹو کے ساتھ جب ڈونٹ لگایا تو یہاں پر چوائس آ گئی، آپشنل ہو گیا کہ یہ چیز اتنی سخت ممنوع نہیں، آپ کی مرضی کی بات ہے، کر لیں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ ہیو ٹو جو ہے یہ لائٹ ہے، کم سٹرونگ ہے. آئیے اب ہم ایک ایکسرسائز سالو کرتے ہیں آپ کی پریکٹس کے لیے. یہ پریکٹس ایکسرسائز ہے. دا ڈاکٹر ٹولڈ می آئی، آگے دیکھیے بلینک ہے، لوز ویٹ. دی ڈاکٹر ٹولڈ می آئی بلینک لوز ویٹ. اب ہمارے پاس چوائسیز ہیں، آپشنز ہیں، مسٹ، ہیو ٹو، شوڈ. ان تینوں میں سے کون سا جواب درست ہے آپ دیکھے بغیر بتائیے گا. دیکھیے کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ میری ذاتی رائے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مسٹ نہیں آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ کام بھی ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ شوڈ بھی نہیں آئے گا کیونکہ نصیحت نہیں جو میں جس سے میں انکار کر دوں. تو پھر کیا چیز آئے گی؟ جی ہاں، ہیو ٹو، آئی ہیو ٹو. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیے ہیو ٹو آ گیا. سیکنڈ سینٹینس، یو بلینک ٹرائی دس ڈیلیشیس کیک، اٹ از گریٹ. جی ہاں، اب آپ ان کے آنسرز تلاش کیجئے، یہ آپ کی آج کی ایکسرسائز ہے. آپ دیکھیے گا کہ ان کے کیا آنسرز ہیں، ان کو سالو کیجئے، اس طرح سے آپ کی پریکٹس ہوگی. اور ہم اب اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ کویسچنز اینڈ سمری. ریممبر دا گولڈن رول فار سمپل لرننگ. یہ اس سنہری اصول کو یاد رکھیے. مسٹ یہ میرا اپنا قاعدہ قانون ہے، یہ میری اپنی رائے ہے. مسٹ مائی رول. ہیو ٹو دیئر لا. ہیو ٹو کسی ضروری کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قانونی ہے، ضروری ہے، لیکن میرا نہیں بلکہ یہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے، میں اس پہ ضرور عمل کروں گا ورنہ نقصان اٹھاؤں گا. نیڈ ٹو، نیسیسری گول، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور شوڈ، گڈ ایڈوائس. تو یہ آخر میں ریویژن تھا. تھینک یو فار لسننگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. پریکٹس میکنگ ون سینٹینس فار ایچ ورڈ ٹوڈے. آج ہی آپ ان تمام الفاظ کے ساتھ ایک ایک سینٹینس ضرور بنائیے ایز اے ہوم اسائنمنٹ. اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ
کو اللہ ताला कामयाबी अता करें। ये हमारे चैनल्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन है। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा मोटो है द इंग्लिश लैंग्वेज इन ए सिंपल बट स्टैंडर्ड वे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।